اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ والصلاة علی اہلہا اما بعد۔ سامعین محترم، مومنین کرام، خدا کا شکر ہے کہ کریم اللہ نے ہمیں علماء سے وابستہ فرمایا ہے اور ایسے علماء ہمیں نصیب فرمائے ہے کہ جن کی وجہ سے مذہب شیعہ خیر البریہ وہ پھیلتا جا رہا ہے اور اس مذہب شیعہ پر ہونے والے ہر قسم کے حملے کا دفاع کر رہے ہیں۔ آج ہم جس شخصیت کا تھوڑا سا ذکر کرنا چاہتے ہیں وہ حضرت ایت اللہ شہید ثالث قاضی نور اللہ شوستری ہیں، جو ایران کے نواح میں ایک قصبہ میں پیدا ہوئے اور 956 ہجری میں پیدا ہوئے، اور جب وہ جوانی کے عالم میں آئے تو اعلیٰ علم حاصل کرنے کے لیے اور تعلیم حاصل کرنے کے لیے وہ مشہد مقدس تشریف لے گئے اور وہاں نابغہ روزگار شخصیات سے کسب فیض کیا اور مقام مرجعیت پر پہنچے۔ اور جب انہیں پتہ چلا کہ ہندوستان میں مذہب شیعہ کے آثار کم ہیں اور مومنین کی تعداد بھی بہت کم ہے، تو انہوں نے یہ کہا کہ میں اب مذہب شیعہ کو وہاں ہندوستان کے اندر جا کر پھیلاؤں گا۔ اس لیے انہوں نے سفر کیا اور لاہور میں آ کر مقیم ہوئے، اور وہاں کے یہاں کے جو بادشاہ تھے لاہور کے، انہوں نے جب ان کو ان کے علم کا پتہ چلا اور علم کا چرچا ہوا تو انہوں نے ان کو قاضی بنانے کا کہا، لیکن وہ قاضی بننے کے لیے نہیں مان رہے تھے۔ پھر انہوں نے ایک شرط پر قاضی بننے کے لیے مانا کہ میں کسی ایک مذہب کا تابع نہیں رہوں گا، میں مذہب اربع میں سے کسی ایک مذہب کے مطابق فتویٰ دیا کروں گا اور فتویٰ جاری کروں گا۔ تو بادشاہ ان کی یہ بات مان گیا اور اس پر انہوں نے قاضی القضات کے عہدے کو قبول کیا، اور وہ ہمیشہ مذہب شیعہ کے مطابق اپنا فتویٰ جاری کرتے تھے، لیکن اس کے لیے دلیل کے طور پر کوئی نہ کوئی چیز وہ کسی اور مذہب کی جو ہے وہ پیش کر دیتے تھے۔ تو وہاں کے جو ملا تھے وہ حسد کرنے لگے ان سے، اور ایک دفعہ انہوں نے کسی محفل میں حضرت علی علیہ السلام کہہ دیا، تو وہ ملا بادشاہ کے پاس گئے اور بادشاہ کے پاس جا کر انہوں نے کہا کہ یہ شیعہ ہے اور یہ علی علیہ السلام کو علیہ السلام کہہ رہا ہے۔ تو اس نے، کیونکہ یہ درود جو ہے وہ صرف رسول اللہ کے لیے، لہٰذا اس نے بدعت کی ہے، اور جو بدعت کرتا ہے وہ واجب القتل ہوتا ہے۔ اور جب قاضی کو بادشاہ کے پاس بلایا گیا تو قاضی نے کہا کہ آپ ان تمام علماء سے پوچھیں، کیا رسول اللہ نے علی کے بارے میں یہ نہیں فرمایا کہ لحموں کا لحمی، کہ علی کا گوشت میرا گوشت ہے؟ تو تمام ملا نے کہا کہ ہاں یہ حدیث صحیح ہے اور علی کے بارے میں فرمایا ہے۔ تو انہوں نے کہا تو پھر میں نے اس میں کون سی بدعت کی ہے کہ جبکہ رسول کے نفس اور رسول کے لحم کے اوپر میں نے درود بھیجا ہے، رسول کے گوشت پر میں نے درود بھیجا ہے، تو اس میں کون سی بدعت ہے؟ تو وہ حاسد ملا جو ہے وہ شرمندہ ہوئے اور قاضی اپنے کاموں میں لگا رہا۔ انہوں نے حتی الامکان کوشش کی کہ کسی نہ کسی طرح ان کو شیعہ ثابت کیا جائے اور قتل کروایا جائے۔ بادشاہ فوت ہو گیا اور اس کے بعد اس کا بیٹا جہانگیر وہ تخت پر آیا، اور انہوں نے اس کو غنیمت جانا اور فائدہ اس کا اٹھاتے ہوئے کہا کہ یہ شیعہ ہے، لیکن کوئی دلیل نہیں دے پا رہے تھے۔ پھر ان ملاؤں نے، حاسد ملاؤں نے، ایک جوان کو ان کا شاگرد بنا کر ان کے پاس بھیجا، اور ایک عرصے تک وہ جوان قاضی کا شاگرد رہا تاکہ کوئی چیز ان کی ہاتھ لگے اور یہ شیعہ ثابت ہو جائے۔ آخر اس جوان نے ایک کتاب اس کے ہاتھ لگی، جو قاضی اس کتاب کو لکھ رہے تھے تحقیق الحق کے نام سے، اور اس میں شیعہ مذہب کو ثابت کیا جا رہا تھا۔ وہ کتاب کا نسخہ چوری کر کے ان ملاؤں کے پاس لے آتا ہے، اور وہ ملا بھرے دربار میں اس کو پڑھنا شروع کر دیتے ہیں، اور بادشاہ اس سے غضبناک ہوتا ہے اور وہ کہتا ہے کہ بتاؤ ایسے خائن کی سزا کیا ہے؟ تو تمام ملا کہتے ہیں کہ اس کی سزا قتل ہے اور ان کو شہید کر دینا چاہیے۔ تو اس کے بعد ایک ان کو جسم ان کا ننگا کر کے ایک خاردار ایک جھاڑی لائی جاتی ہے اور وہ ان کے جسم کے اوپر ماری جاتی ہے، اور ان کا گوشت وہ ہڈیوں سے جدا ہو جاتا ہے، اور پھر ایک تانبے کے برتن کے اندر ایک کوئی آگ رکھ کے ان کے سر کے اوپر، سر کو ننگا کر کے وہ تانبے کا برتن ان کے سر کے اوپر رکھا جاتا ہے، اور ان کے سر کا مغز جوش کھاتا ہے، اور 1 گھنٹے کے بعد وہ اس دنیا سے رخصت ہو جاتے ہیں۔
اور ان کو وہاں ہندوستان کے شہر اکبر آباد آگرہ میں دفن کیا جاتا ہے۔ آج بھی ان کا مزار وہاں پر موجود ہے اور لوگ وہاں پہ جاتے ہیں۔ یہ ہمارے علماء کی قربانیاں ہیں۔ خداوند کریم ہمارے علماء کے درجات کو بلند فرمائے بحق محمد و آلہ الاطہار۔